آج کا جو کلام خدا ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے کلام خدا کے اندر سے جاننا جو ہے وہ سیکھا ہے کہ مسیح کیسے جو ان سے خدا ہیں. ہم جو ہے پچھلی دفعہ ہم نے جو ابتدائیہ میں دیکھا کہ مسیح کے وہ الفاظ جس کا ترجمہ اردو میں ہوں کیا گیا، انگلش میں آئی ایم جو ہے ٹرانسلیٹ ہوا، یونانی زبان کا لفظ ایگو آئمی ہے اور عبرانی زبان اینا ہو جو ہے وہ اینی ہو جو ہے سے گردانتی ہے. کلام خدا کے اندر جو ان سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ اینی ہو، ایگو آئمی، آئی ایم، میں ہوں جو ہے یہ محض ایک فریز ہے، ایک محاورہ ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یا اس کے اندر جو ان سے کلام خدا کے اندر جو یہ یہوہ خدا قدوس کے ساتھ اینی ہو جو ہے وہ لفظ جوڑا گیا ہے، یہوہ خدا قدوس کے ساتھ وابستہ ہے. یہ لفظ اسی محاورے کو، اسی فریز کو مسیح اپنی شناخت کے لیے بارہا مرتبہ استعمال کرتے ہیں، اور یوحنا نبی جو ہے اسے روح کی ہدایت سے درج کرتے ہیں. کیا ہم یہ جانیں گے کہ یہ محض محاورہ ہے یا یہ اس کے اندر الہی بھید موجود ہے؟ جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ کلام خدا نہایت گہرے بھیدوں سے جو ان سے معمور ہے، اور بھید پانے کے لیے آپ کو غوطہ لگانا پڑتا ہے، آپ کو سوچ کا معیار بلند کرنا پڑتا ہے، مختصر وقت میں جو عادات ہیں انہیں ترک کرنا پڑتا ہے، جاننے کی رجوع لانا پڑتا ہے تاکہ ان بھیدوں کو آپ کے اندر سمویا جا سکے، انڈیلا جا سکے جس کا خدا قدوس نے وعدہ فرمایا ہے. آج ہم جس حد تک اس کو جان پائے، سیکھ پائے، اسے دیکھیں گے، اور یہ اس گہرے بھید کو، اس محاورے کو جو عبرانی زبان میں اینی ہو، یونانی زبان میں ایگوائمی، انگلش میں آئی ایم اور اردو میں ہوں دیا گیا ہے، اس کو سیکھ پائیں. ہم اس کا معنی اور اس کے مقصد کو مختلف کلام کے حوالوں سے جانیں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلی بار سیکھا کہ یوحنا رسول روح کی ہدایت سے مسیح کی شناخت جو ہے وہ کرواتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح یشیع نبی یہوہ خدا قدوس کی شناخت جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور سب سے زیادہ یشیع نبی کی کتاب میں یہوہ کے لیے اینی ہو عبرانی زبان میں آیا ہے. اور اسی طرح یوحنا نبی کی کتاب، یوحنا نبی کی انجیل، اس کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ مسیح کی شناخت کو بیان کیا گیا ہے، اور یونانی متن کے اندر ایگو آئمی جو ان سے یہوہ کی شناخت کے لیے یہوہ شاہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یوحنا نبی جو ہے مسیح کی شناخت پہلے باب سے لے کر آخری باب تک جو ان سے وہ کرواتے ہیں. پہلے باب کی پہلی آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس خدا قدوس جو مخفی ہے آنکھوں سے، جو دور ہیں، جو آسمان میں ہیں،
उनको जो है उनकी पहचान यूहन्ना रसूल के जरिए हम तक पहुंचती है। वो पहले बाब की पहली आयत में फरमाते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। उस खुदा को यूहन्ना नबी के जरिए से हमें सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, जो इब्तिदा से हैं, जिनके वसीले से इब्तिदा कायनात की तख्लीक, तमाम चीजें, उस टाइम का आगाज, वक्त का आगाज ठहर रहा है। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं पहले बाब की 14वीं आयत में, और कलाम मुजस्सम हुए, उन्होंने जिस्म का लबादा ओढ़ा, वो जमीन पर आने को हैं, इंसानों के दरमियान रहने को हैं, इंसान जैसा बनने को हैं। यूहन्ना रसूल इस बात का यादा करते हैं। वो ये बयान करते हैं कि किसी ने खुदा को नहीं देखा, सब कुछ जो जाहिर हुआ है वो उस खुदा के जरिए जो जिस्म का लबादा ओढ़ कर हमारे दरमियान आए रहे। हमने उन्हें देखा, परखा, छुआ और उनके जरिए से खुदा को जाना और पहचाना। मसाया खुद जो है फरमाते हैं अपने लिए, यूहन्ना 14वें बाब की 6ठी आयत में वो कहते हैं, यहोवा शाही ने उनसे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी जो है मैं हूं। इससे मुराद क्या है कि वो रास्ता जो कि सच्चाई का रास्ता है, जो कि सीधा रास्ता है, जो कि जिंदगी की तरफ लेके जा रहा है, वो मेरे जरिए से मुमकिन है। अगर तुझे हमेशा की जिंदगी पानी है तो मुझे जान, मुझे समझ, मुझे अपना, तो तब तू उस जिंदगी के रास्ते पर गामजन रहते हुए मुझ तक पहुंच पाएगा। ये वो खुदाई का दावा जो मसाया करते हैं, यूहन्ना रसूल उसको मेरे और आपके लिए राय नसीहत ठहराते हैं। मसाया को कबूल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि राह, हक और जिंदगी उनके वसीले से मेरे और आपके लिए ठहराई गई है। और इसी बात का यादा तोमा रसूल ईमान से लबरेज पुकारते हैं 20वें बाब की 28वीं आयत में। यूहन्ना रसूल की इंजील 20वां बाब में आप चलें और 28वीं आयत में देखें तो वहां पे तोमा रसूल पुकार उठते हैं। वो कहते हैं, तोमा ने जवाब में उनसे कहा, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा।
آئے میرے خداون، آئے میرے خدا۔ اب یہ توما نے یہ لفظ عام طور پر یہ میں نے اور آپ نے بارہا مرتبہ پڑھے ہیں، سنے ہیں، لیکن شاید اس کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ توما نے ادا کیوں کی ہے۔ یہ کون سے لفظ ہیں جو توما ادا کر رہے ہیں اور اپنے خدا سے جو ہے بات کر رہے ہیں؟ آئیں اس کو دیکھنے کے لیے زبور 35ویں میں چلیں اور دیکھیں کہ یہ لفظ توما کے منہ سے نکلے کیوں ہیں، ان کا بھید کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے۔ 35ویں زبور کی 23ویں آیت کو آپ پڑھیں تو کلام خدا آپ کو بیان کرے گا کہ توما نے یہ کیوں کہا، کیوں وہ پکار اٹھے، یہ کس بات کی گواہی دی ہے توما نے۔ زبور 35 آیت بیان کرتی ہے، اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملہ کے لیے آئے میرے خدا، آئے میرے خداوند۔ داؤد نبی اپنے خدا کو پکار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھیں، اٹھیں میرے انصاف کے لیے، جاگیں اور میرے معاملہ کے لیے آئے میرے خدا، آئے میرے خداوند۔ یوحنا رسول نے ایسے یہ الفاظ قلم بند نہیں کیے۔ یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت سے آخری باب تک مسیح کی پہچان کروا رہے ہیں تاکہ میں اپنے خدا کو جان سکوں، تاکہ میں اپنے خدا کو دیکھ پاؤں، انہیں اپنا سکوں اور ان کے ساتھ بسیرا کرنے والا ٹھہر سکوں۔ توما جیسے ہی ایمان سے لبریز ہوتے ہیں وہ اپنے خدا کو پہچان جاتے ہیں اور داؤد نبی کی طرح پکار اٹھتے ہیں، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ آئندہ کبھی کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ مسیح کو کیا ان کے شاگردوں نے خدا کہا، تو گواہی دیجئے گا کہ توما ایمان کی روح سے انہیں خدا کہتے ہیں، اور اگر یہ توما نے ایسا نہیں کہا تو توما بلاسفہمی کا شکار ٹھہرا اور تمام شاگرد جو اس سے موجود ہیں وہ ان کے گناہ میں شامل ٹھہرے، اور یہاں تک کہ مسیح کو بھی آپ موضع الزام ٹھہراتے ہیں۔ ایک جگہ بھی آپ کو کلام خدا کے اندر نہ توما کو جھڑکی نظر آئے گی کہ توما کو جھڑک دیا گیا، برا بھلا کہا گیا، بلکہ توما کو اٹھا کھڑا کیا گیا، کیونکہ وہ سجدہ زیر ہو گیا اپنے خدا کے آگے۔ تو یوحنا نبی جس طرح یشیع نبی یہ حوا خدا قدوس کی پہچان کرواتے ہیں، اور اینی ہو عبرانی زبان جس کا ترجمہ میں ہوں، انگلش میں آئی ایم اور یونانی میں ایگو آئمی ہے، یوحنا نبی بھی اپنے خدا کا جو جسم کا لبادہ اوڑھ کر زمین پر آتے ہیں ان کی پہچان کروا رہے ہیں۔ کلام خدا کے اندر مسیح کی بہت دفعہ پہچان مختلف شاگردوں کے ذریعے سے
مختلف حوالوں سے موجود ہے۔ سب سے زیادہ جو میں ہوں کا لفظ استعمال ہوا، جیسے کہ ہم نے سیکھا، ایگو آئمی جو یونانی زبان کا لفظ ہے، یہ یوحنا رسول کی انجیل میں درج ہے، کیونکہ وہ انہیں ذمہ سونپا گیا ہے کہ وہ سیدھی راہ تیار کریں، اور یہ ذمہ یشع نبی کے ذریعے سے پیشن گوئی کر کے دیا گیا تھا کہ ایک شخص موجود ہوں گے جو یہوہ کی راہ تیار کریں گے، اور اسی لیے یوحنا نبی اس یہوہ کی جو آسمانوں میں ہیں، جو جسم کا روپ دھارتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، راہ تیار کر رہے ہیں، اور اپنی کتاب میں یہوہ کی پہچان کروا رہے ہیں۔ ہمیں جو سیکھنا ہے اس کے اندر، وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان دو لفظوں کا مجموعہ فقرہ، محاورہ، میں ہوں، آئی ایم، ایگو آمی، اینی ہو، کیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ہمیں اس کے مقصد، اس کے مطلب کو سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا یہ محاورہ ایگو آئمی، اینی ہو، میں ہوں، آئی ایم، مسیح کی الوہیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے موضوع کا خاصہ ہوگا۔ ان تین سوالوں سے ہم جو اپنے مسیح کو جانیں گے اور سیکھیں گے۔ ہم مختلف پہلوؤں سے اس کو سیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ جس طرح خدا سکھانا چاہے اپنے آپ کو اسی طرح سے پیش کریں۔ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایگو آئمی یونانی زبان کا لفظ ہے، اینی ہو، میں ہوں، اور آئی ایم اردو اور انگلش میں، یہ یوحنا رسول کی انجیل میں 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 17 مرتبہ یہ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ کے ساتھ اس کی تشریح، اس کی بیان کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ کلیئر پری ڈکٹیٹ موجود ہے 17 ٹائمز۔ پریڈکٹیٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز آئے تو اس کو بیان بھی کیا گیا ہو۔ تو جب یہ ایگو آئمی، آئی ایم، میں ہوں، اینی ہو، یہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یوحنا رسول کی انجیل میں 17 مرتبہ جب یہ لفظ آیا ہے اس کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوحنا رسول کی انجیل 6 باب کی 35، 41 اور 51ویں آیت آپ کو ایگو آئمی، میں ہوں، اینی ہو، آئی ایم سے روشناس کراتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے۔ اس کی آگے تشریح بیان کرتی ہے۔
8वें बाब में चलें तो 12वीं 18वीं आयत, 10वें बाब में चलें 7वीं 9वीं 11वीं 14वीं, 11वें बाब में 25वीं 14वीं में 6ठी 15वें में 15वीं। आए हम यूहन्ना रसूल की इंजील 6ठे बाब की 35वीं आयत में चलते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 6ठा बाब और 35वीं आयत। यहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं हूं को बयान किया गया है। यहोवा शाह फरमा रहे हैं, कहते हैं यहोवा शाह ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। तो आपने यहां पे देखा है कि 6:35 यहोवा शाही के लिए जब एगो आइमी यूनानी जबान में, एनीहू इब्रानी में, आई एम इंग्लिश में और मैं हूं उर्दू में जब आता है तो बयान होता है कि वो जिंदगी की रोटी है, ब्रेड ऑफ लाइफ है। हम चलेंगे 10वें बाब की 11वीं आयत में। यूहन्ना रसूल की इंजील 10वें बाब और उसकी 11वीं आयत। जब आप 10वें बाब की 11वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 मरतबा 24 में से जब ये एनीहू का लफ्ज जो इब्रानी जुबान में है, एगो आइमी यूनानी में, मैं हूं उर्दू में और आई एम इंग्लिश में, जब ये मसाया की पहचान के लिए यूहन्ना रसूल रूह की हिदायत से लिखते हैं, कलम बंद करते हैं, तो 17 मरतबा जो है जब जब ये आएगा वहां पे उसकी तशरीह की गई है कि ये क्यों जौन से आया है। ये हम सारी चीजें तफसील से सीखेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि ये एक गहरे भेदों से मामूर टॉपिक है। इसकी तफसील देखेंगे, इसको यशायाह नबी के साथ कंपेयर किया जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपके सामने इब्तदाइया रख रहा हूं। 3 मरतबा जौन से ये इस तरीके से बयान नहीं किया गया। यूहन्ना रसूल की इंजील 4 बाब की 26वीं आयत, 6 बाब की 20वीं और 9वें बाब की 9वीं आयत। हम 4 बाब की पहले 26 आयत में आएंगे जहां पे इसकी तशरीह नहीं की गई। 4 बाब की 26 आयत में आए तो वहां पे कलाम खुदा आपको बयान करता है। 4:26 में लिखा है, यहोवा शाह ने उनसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अगर आप इसका यूनानी मतन देखें, ये तो जो से आपको उर्दू में आया है तर्जमा, इंग्लिश में मुख्तलिफ वर्जन्स के अंदर देखेंगे मुख्तलिफ ट्रांसलेशन है। मैं द स्क्रिप्चर से पढ़ रहा हूं। यहोवा शाह सेड टू हर, आई हु एम स्पीकिंग टू यू एम ही। यूनानी जुबान के जब मतन में आप जाते हैं तो वहां पे एगो आइमी जो है लफ्ज आया है। लेगो तो हो येसुस एगो आइमी। अब ये जो है यहां पे आप देख रहे हैं कि 4:26 के अंदर एगो आइमी आया है, मैं हूं आया है।
आई एम ही आया है, लेकिन तशरीह नहीं की गई कि वो क्या यहोवा शाही, क्या मसाया उस औरत से बयान कर रहे हैं। इसको सीखने के लिए यशायाह नबी की किताब में चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये हम कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि यशायाह नबी ने जो यहोवा के लिए की पहचान के लिए एनी हु इब्रानी जुबान में इस्तेमाल किया है, वही जब यूनानी जुबान में लफ्ज एगोआइमी आता है तो यूहन्ना रसूल एगोआइमी मसाया के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आए देखें कि ये मसाया ने क्यों कहा है कि मैं जो तुझसे कह रहा हूं वही हूं। अफसोस, मैं और आप कलाम से दूरी के बायस जब आयतों को पढ़ते हैं तो उनके भेदों से रोशनास नहीं हो पाते, क्योंकि हमने कलाम खुदा को महज वक्त गुजारी के लिए पढ़ा है, खुदा पर एहसान करने के लिए पढ़ा है, समझ के लिए नहीं पढ़ा कभी। शुक्र है खुदा का कि आज हम ये बैठे हैं यहां पर ताकि हम खुदा के कलाम के लिए अपने आप को वक्फ कर सकें और खुदा के कलाम को सीख सकें। आए देखें, ये मेरे और आपके निजात दहिंदा जिन पर मेरा और आपका ईमान है, जिनके वसीले से मेरी और आपकी निजात है, वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जो तुझसे कह रहा हूं वही हूं। आए यशायाह नबी की किताब 52वें बाब में चलें। यशायाह नबी की किताब 52वां बाब और हम 6ठी आयत में आएंगे और देखेंगे कि मसाया ने ये क्या बात कही है। 52:6 को आप पढ़ें तो वहां पे देखते हैं हम, यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहलाने वाला मैं ही हूं। देखो मैं हाजिर हूं। वो औरत समझ गई कि मेरे खुदा वो मेरे सामने आ गया। आज तक मैं और आप इसे महज पढ़कर और भूल गए। यूहन्ना रसूल ने ऐसे नहीं इसे दर्ज किया। उन्होंने बताया कि ये यहोवा ने जो यशायाह नबी की मार्फत फरमाया था 52वें बाब की 6ठी आयत में, यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहलाने वाला मैं ही हूं। देखो मैं हाजिर हूं। आए ना समझ, वक्त गुजारी ना कर, रजू कर, मेरे नाम को पहचान, देख मैं हाजिर हूं, मैं ही हूं। इसलिए वो औरत ईमान ले आती है। हम लोग महज पढ़ते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, सीखने के लिए नहीं, वक्त गुजारी के लिए। आए अपने आप को तब्दील करें और देखें कि खुदा का रूह हमें कहां ले जाता है, कैसे वो अपने भेदों से आश्कारा करता है। इसी तरह यूहन्ना रसूल की इंजील 6ठे बाब कि जब आप 20वीं आयत में आते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 6ठा बाब
اور 20ویں آیت، تو یہاں پہ بھی جب اینی ہو آیا ہے، ایگو آئمی آیا ہے، میں ہوں آیا ہے، آئی ایم آیا ہے، تو یہاں پہ بھی تشریح نہیں کی گئی، لیکن سمجھتے ہیں وہ، جانتے ہیں وہ جن سے کہا گیا ہے کہ لفظ یہ بولے کیوں گئے ہیں، مگر انہوں نے ان سے کہا میں ہوں، ڈرو مت۔ میں ہوں، ڈرو مت۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ خوف نہ کر، اعتقاد رکھ، میں ہوں۔ کلام خدا میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے دیا گیا ہے، اگر میں اور آپ سمجھ حاصل کرنا چاہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فریز ہے، یہ جو محاورہ ہے، جو اردو میں ہوں آیا ہے، انگلش میں آئی ایم آیا ہے، عبرانی زبان میں اینی ہو آیا ہے، یونانی زبان میں ایگو آئمی آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا بھید کیا ہے، کس طریقے سے یہ مسیح کی الوہیت کو بیان کرتا ہے۔ 7 مرتبہ یوحنا رسول کی انجیل میں ایبسلیوٹ طور پہ، مکمل طور پر یہ مسیح کی الوہیت کو روشن کر دیتا ہے۔ 8ویں باب کی 24ویں آیت، 28ویں آیت، 58ویں آیت، 13ویں باب کی 19ویں آیت، 18ویں باب کی 5ویں، 6ٹھی، 8ویں آیت، یہ ساتوں جو آیات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، تفصیل سے ہم سیکھیں گے، ہم مطلب کو، مفہوم کو، بھید کو، الوہیت کو جانیں گے، اور تب ہی توما کی طرح پکار اٹھیں گے، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ وگرنہ آپ کا محض جھوٹے ہونٹوں سے انہیں خدا پکارنا ٹھہرے گا، جب تک آپ کی آنکھیں نہ کھلیں، جب تک آپ کے دل نہ گواہی دے اٹھیں، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ اور یہی مقصد ہے اس کو سیکھنے کا، اور اسی لیے میرے اور آپ کے لیے یہ کلام دیا گیا ہے۔ آئیں ہم یوحنا رسول کی انجیل 8ویں باب کی 24، 28 اور 58ویں آیت کو دیکھیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 24 آیت بیان کرتی ہے، لکھا ہے کلام خدا کے اندر، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ میں نے اور آپ نے شاید اس آیت کو بڑی دفعہ سنا ہوگا، شاید پڑھا بھی ہو، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، سمجھ کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے۔
خدائی کا دعویٰ خدا کر رہے ہیں جو جسم کی صورت میں زمین پر موجود ہے۔ پھر سے ایک دفعہ اس آیت کو پڑھیں اور روح سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ محض ہونٹوں سے خدا نہیں کہنا، ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ بہت دعویٰ کر لیا آپ نے کہ آپ کی نجات مسیح کے کفارے سے ہو چکی ہے۔ مسیح آپ سے کہہ رہے ہیں اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں۔ ایمان کا اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، ایمان دل سے لایا جاتا ہے، اور دل میں اسی وقت آپ کا ایمان پختہ ٹھہرتا ہے جب دماغ اس کی سمجھ آپ کو عطا کرتا ہے۔ میرے گناہ کی بخشش اس میں ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ میرا مسیح کون ہے، میں ہونٹ سے اقرار نہ کروں کہ وہ خدا ہے، یہ جان سکوں۔ 28ویں آیت میں چلتے ہیں، لکھا ہے پس یہوہ شاہ نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں۔ اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ شاید آج مجھے اور آپ کو اس آیت کو پڑھتے ہوئے شاید یہ سمجھ آ رہی ہو، میں وہی ہوں کیوں کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں، دیکھو میں حاضر ہوں۔ کاش میں اور آپ پہلے یہ سمجھ سکتے، لیکن شکر ہے کہ خدا نے یہ ٹاپک دیا کہ تو جان لے، نہیں تو اپنے گناہ میں مرے گا۔ جب تک تیرا ایمان نہیں ہوگا کہ تیری نجات دی کس نے ہے، تجھے تیرا کفارہ ادا کس نے کیا ہے، کیسے تیرا کفارہ ادا ہوا ہے۔ 24ویں آیت، 28ویں آیت اور اب 58ویں آیت میں ہم چلیں گے۔ کلام خدا 8 باب کی 58ویں آیت میں فرماتے ہیں، یہوہ شاہ نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مسیح اپنی خدائی کا دعویٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں پر مسیح اپنی خدائی کا دعویٰ بار بار کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں میں خدا ہوں، یقیناً لوگ میرا نام جانیں گے، یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے۔
اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں، دیکھو میں حاضر ہوں۔ مسیح اس 8:58 کو ہم علیحدہ سے سیکھیں گے، اس کی تفصیل، اس کا بھید ہم علیحدہ سے سیکھیں گے۔ اس آیت کا بھید جاننا بڑا ضروری ہے۔ آج کے لیے اس آیت میں میں صرف اتنا آپ کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ ابراہم پیدا ہوئے، مر گئے۔ آیت کو دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ وہ جو پیدا ہوئے اور مر گئے، وہ مسیح کہہ رہے ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے میں موجود ہوں اور آج بھی ہوں۔ میرا اختتام نہیں ہے۔ ایسے یہودی لوگ جو کلام کو سمجھتے تھے وہ پتھر نہیں اٹھا لیتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ مسیح کہہ کیا رہے ہیں، وہ جانتے تھے۔ وہ ترجمے کے محتاج نہیں تھے، جس طرح میں اور آپ ترجمے کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ اپنا وقت خدا کے لیے دیں، اپنی زندگی میں سے روزانہ کچھ وقت نکال کر خدا کے لیے صرف کریں۔ ہمیں تیار ہی نہیں کیا گیا۔ افسوس ہر اس گھرانے پہ جو اپنے آپ کو مسیحی گھرانہ کہلاتا ہے، افسوس اس گھرانے پہ جو روزانہ کے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی اپنے خدا کے لیے نہیں دیتا اور برکتوں کے لیے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، سارا وقت رجوع نہیں کرتا۔ باز آ جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ ہم ان آیات کو تفصیل سے سیکھیں گے۔ 13ویں باب کی 19ویں آیت میں چلیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل 13ویں باب کی 19ویں آیت۔ کلام خدا فرماتا ہے، اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں، تاکہ جب ہو جائے تو تم مان لاؤ کہ میں وہی ہوں، دیکھو میں حاضر ہوں۔ یہ ایسے نہیں بار بار ایگو آرمی آیا، ایسے نہیں بار بار اینی ہو آیا، ایسے نہیں بار بار آئی ایم آیا، ایسے نہیں بار بار میں ہوں کا لفظ آیا۔ اس کے معنی ہے، اس کا بھید ہے، اس کا مفہوم ہے جو کلام خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ 18ویں باب میں ہم چلیں گے اور 5ویں آیت کو دیکھیں گے، پھر 6 آیت کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم 8ویں آیت کو دیکھیں گے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، 18ویں باب یوحنا رسول کی انجیل 18واں باب 5ویں آیت، انہیں جواب دیا یہوہ شاہ ناصری کو۔ آپ کو علم ہے کہ مسیح پکڑوائے جانے کو ہیں،
مسیح उनसे पूछ रहे हैं कि आप किन्हें ढूंढ रहे हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं, उन्होंने उन्हें जवाब दिया यहोशू नासरी को। यहोशू ने उनसे कहा मैं ही हूं, और उनका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। छठी आयत लिखती है, उनके ये कहते हैं कि मैं ही हूं, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। क्यों? आप तो कभी नहीं गिरे जब आपने पढ़ा मैं ही हूं। कभी आपके ऊपर खौफ नहीं आया, या कभी आप पे खौफ आया और थरथराए हों कि खुदा का कलाम मुझसे मुखातब हुआ। ये है मेरी और आपकी हालत। शायद तब्दील हो जाए इस टॉपिक को सीखने के बाद कि मैं ही हूं का मतलब क्या है, कौन मुखातिब होता है, कौन ये कह रहा है। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। कितने लोग हैं जो कि मुसाया के असल नाम से वाकिफ हैं? वो उनके लोग ही नहीं है। खुदा का ये दावा है कि यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे, और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूं, देखो मैं हाजिर हूं। यूहन्ना रसूल की इंजील के 18वें बाब की 8वीं आयत में आएंगे, लिखा है यहोशू ने जवाब दिया कि मैं तो कह चुका, तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूं, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। कलाम खुदा में हम इस भेद को जानने चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं कि ये एनीहू इब्रानी जुबान, एगोआइमी यूनानी, आई एम इंग्लिश, मैं हूं उर्दू, क्या महज दो लफ्जों का मजमूआ है, मुहावरा है, या ये इसका कोई भेद है, इसका मकसद है कहने का? क्या ये मुहावरा मसाया की अलूहियत को बयान कर रहा है? ये है हमारा मौजू जो हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं। मरकस रसूल की इंजील में चलें तो वहां पे भी मरकस रसूल इसको बयान करते हैं। 14वें बाब के अंदर अगर आप चलें, मरकस रसूल की इंजील 14वां बाब, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं जो मेरा इरादा था कि आज जहां तक हम सीख सकें, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जितना खुदा सिखाना चाहे उतना ही सीखेंगे, उससे ज्यादा नहीं आप सीख सकते। 14वां बाब 62 से 64वीं आयत में चलें, वहां पे लिखा है यहोशू ने कहा हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादे मुतलिक की दहनी तरफ बैठे और समान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही, तुमने ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। कभी ये गौर नहीं किया, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये कह क्या रहे हैं, लेकिन मैंने और आपने गौर नहीं किया कभी। अगर आपने ये 7 आयात जो हमने देखी,
अगर इन पर गौर किया हो, हम इसको तफसील से सीखेंगे। 8वें बाब की 24, 28वीं और 58वीं आयत, 13वें बाब की 19वीं आयत, 18वें की 5वीं, 6ठी और 8वीं आयत। अगर इन 7 आयात को आपने गौर किया हो तो आपको अंदाजा होगा कि मैं ही हूं, एगो आई मी, एनी हु, आई एम, फिक्रे को इख्तिताम देती है। हम आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। रब्बे कदूस ने चाहा हम इस भेद को, इस मुहावरे को, इसके मकसद को, इसके माने को, मसाया की अलूहियत को जानेंगे, क्योंकि मसाया खुदा जो कलाम खुदा बयान करता है, खुदा का खुद फरमाना है कि यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे, मुझे पहचानेंगे, क्योंकि मैं ही हूं, देखो मैं हाजिर हूं। आए अपने खुदा को पहचाने। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।